شیخ کے کام اور شیخ کی صحبت میں کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ شیخ کوئی کام کرنے کو کہے؟ میرا خیال ہے کہ جو شیخ کا حکم ہے اس کو بجا لانے میں اور ان کی صحبت میں بیٹھنے میں کس کو ترجیح زیادہ دینی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو عجیب سا سوال ہے. اب کوئی فار ایگزامپل جو ہے تو کوئی شیخ کسی مرید کو یا کوئی استاد کسی شاگرد کو کہے کہ یار تم جا کے کوئی یہ فلاں کام کرو، اور وہ کہے کہ نہیں بھائی مجھے تو آپ کی صحبت عزیز ہے، میں تو یہاں بیٹھا رہوں گا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ ویسے تو شیخ کی صحبت میں فائدہ ہے اگر بیٹھے، لیکن اگر فرض کیا شیخ کسی سے کوئی درخواست کرے کہ بھائی میرا فلاں کام کرو تو وہ فلاں کام کرنا چاہیے، چاہے دوست درخواست کرے، چاہے شیخ کرے، چاہے استاد کرے، چاہے کوئی اور بڑا کرے. تو خدمت میں تو فائدہ ہوتا ہے، خدمت تو فائدے کی چیز ہے. ویسے بھی خدمت خلق فائدے کی چیز ہے، اور استاد کی خدمت جو ہے اس میں تو تھوڑا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن جنرلی تو یہ ہوتا ہے نا کہ شیخ آپ سے کوئی ہر وقت کوئی کام وام کرنے کا تھوڑی کہتا ہے. جنرلی تو پاسبلٹی صحبت کی ہوتی ہے نا. تو ظاہر ہے یہ میوچولی ایکسکلوسیو سچویشنز تو اس میں بہت کم ہوتی ہیں. تو کسی بھی بڑے کی، کسی بھی دوست کی، کسی بھی استاد کی، کسی کی بھی خدمت کرنے میں تو فائدہ ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ اگر آپ شیخ کی مجلس میں بیٹھیں گے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. 2-3 قسم کے فائدے ہوتے ہیں. تو یہ جتنا میں سمجھاؤں، ورنہ کوئی سوال اگر ڈفرنٹ ہو تو پھر بلوچ بھائی پوچھ لیں کہ کیا سوال تھا. نہیں، سوال یہ تھا کہ شیخ اگر ذکر اذکار دے رہے ہیں تو وہ بیٹھ کے کرنے چاہیے یا پریفرنس دینی چاہیے کہ شیخ کے پاس جا کے بیٹھ کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے؟ کہنے کا مقصد ہے شیخ کے ساتھ بیٹھ کے کافی چائے پی جائے یا میں یہی بیٹھ کے کہنے ذکر لگا اذکار تھا کیا جائے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں اگر یہ تو فن تصوف کی بات ہوئی نا، تو فن تصوف میں تو پھر شیخ نے جو اذکار آپ کو دیے ہیں وہ اذکار کرنا تو آپ کے لیے آپ کے علاج کے لیے ازحد ضروری ہے. تو یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو شیخ نے جو اذکار دیے ہوں وہ اذکار آپ نہ کریں اور آپ جا کے شیخ کے پاس بیٹھ کے گپے لگائیں اور آپ کا خیال ہوگا کہ چلو میرا کام ہو گیا. ایسے تو نہیں ہو سکتا. اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی اذکار کی تو پھر تو شیخ آپ سے کہتا ہی نہیں نا کہ آپ بھی اذکار بھی کریں. وہ تو کہتا کیا ہو میرے ساتھ 10 منٹ بیٹھ کے کافی شافی پیو اور مزے کرو. ایسے نہیں ہوتا. تو ذکر اذکار کرنا، جو آپ کو ذکر اذکار دیے گئے ہیں وہ تو طریقہ علاج ہے، وہ تو کمپلسری ہے، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں آپ نے تصوف میں. اور اس کے علاوہ اگر شیخ کے پاس بیٹھنے کی نوبت آئے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے گپے شپے لگائے اور شیخ اس سے تنگ نہ ہو تو پھر وہ بھی اچھی چیز ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں. ٹھیک ہے. منیر بھائی جی السلام علیکم. وعلیکم میرے خیال سے السلام. ان کا مفہوم شاید یہ ہوگا کہ شیخ کی صحبت یا استاد کی صحبت تو آپ کو سکھاتی ہے نا. اگر استاد کے ساتھ آپ کا ہے تو شاید اس وجہ سے شاید پوچھا ہوگا سوال، یا یہ ہوگا کہ استاد کے آپ رہیں گے. وہ پہلے زمانے میں ایک ہوتا تھا نا، استاد کے پاس تو صبح سے بلکہ مہینوں کے لیے بھیج دیتے تھے اولادوں کو، اپنی اولادوں کو سیکھے وہاں، ان کے ساتھ رہے گا، ان کا رہن سہن، کھانا پینا، بات کرنے کا انداز.
مسائل کو حل کرنے کا انداز، تو اس وجہ سے استاد کے ساتھ رہے گا تو دین بھی سیکھے گا میرے خیال سے، اور دنیا داری کی بھی سیکھے گا. تو استاد تو ایک پورا کہتے ہیں نا کورس ہے اس کے لیے، اس کے ساتھ بیٹھنا. نہیں، لیکن یہ تو ایک جو چیز ممکن ہوگی اس پر کامنٹ کریں گے نا. جو چیز ممکن ہی نہیں ہے تو اس پر کیا کامنٹ کرنا. وہ تو ایک خانقاہی نظام جو موجود ہے، اگر مکمل کوئی خانقاہی نظام میں شامل ہو سکتا ہے، اور ایسا کوئی خانقاہی نظام موجود ہے جس میں وہ 3 مہینے کے لیے آ کے، 6 مہینے کے لیے آ کے، 1 سال کے لیے آ کے مکمل طور پہ وہاں رہے، تو وہ تو ایک بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن یہ آئیڈیل سچویشن تو بہت ریئرلی آج کل اویلیبل ہے نا. تو ظاہر ہے اس پر تو ہم کامنٹ نہیں کر سکتے. ہم تو کامنٹ اس پرسپیکٹو میں کریں گے جو ہمارے لیے ممکن ہے نا. تو ممکن تو یہی ہے کہ آپ 24 گھنٹے شیخ کے پاس ہو نہیں سکتے. اور پھر جو شیخ کے پاس، اگر جو خانقاہی نظام میں بھی جب شیخ کے پاس مرید ہوتا تھا تو وہ تو شیخ اس کو پورا کا پورا کورس بتاتا تھا نا، کہ تم نے جو ہے تو وہ تہجد کے بعد یہ کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے، تو پھر عصر کے بعد یہ کرنا ہے، تو مغرب کے بعد یہ کرنا ہے. تو اس کو پورا کمپلیٹ کورس ہوتا نا وہ. تو اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ جو ہے تو ذکر اذکار کے بجائے شیخ کی صحبت میں بیٹھتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ کمپلیٹ کورس ہوتا تھا جو کہ کیا جاتا تھا. تو وہ تو ظاہر ہے بہت فائدے کی چیز تھی، لیکن وہ تو ہم لوگوں کے لیے چونکہ ممکن نہیں ہے نا. تو جو چیز ممکن نہیں ہے اس پر ہم کامنٹ بھی نہیں کرتے. جو ممکن ہے تو وہ تو یہ ممکن ہے کہ آپ کو اذکار کیے جائیں جو آپ اپنے گھر میں بڑی پابندی کے ساتھ کریں. اور پھر اگر مجلس ذکر کی مجلس بھی ہو تو اس مجلس میں شامل ہو، اور اس کے علاوہ بھی اگر شیخ کے ساتھ انٹریکشن ممکن ہو تو وہ کریں. اب وہ انٹریکشن جو ہے تو فزیکلی ہو تو وہ تو نور علی نور ہے، فزیکلی نہ ہو تو پھر کسی کیا مرید اپنے شیخ سے درجات میں بڑھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں بڑھ سکتا؟ یہ کوئی درجات کوئی اس کی بات تھوڑی ہے. یہ تو جس نے خلوص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی محنت کی، وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. اس سے میں نے واچ کیا تھا، اچھا تھا. ابھی پھر نماز پڑھ لیا، پھر ابھی میری میٹنگ ہو رہی ہے. اچھا ذاکر بھائی اب ذرا میوٹ ہو جائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں. تو یہ جو ہے ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ آپ اگر فرض کیا دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، اس کے شیخ کا نام تو کسی کو شاید معلوم بھی نہیں ہوگا. اسی طرح آپ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھیں، یا بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھیں، یا بڑے بڑے لوگوں کا دیکھیں، وہ تو مشائخ کے نام تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں. ان کے نام ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے بہت سارے مشائخ جو ہیں تو وہ اپنے اس سے اپنے بہت سارے مرید اپنے مشائخ سے بڑے درجے تک پہنچ جاتے ہیں. یہ کوئی ایسی ہائرارکی اس کی ایسی نہیں ہے. یہ تو جس نے اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ محنت کی، اللہ تعالیٰ اس کو درجہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مرید بالکل اپنے شیخ سے درجے میں بڑھ سکتے ہیں. اچھا منیر بھائی، آپ کا سوال اس سے ریلیونٹ ہی ہے تو آپ پوچھ لیں، ورنہ یہ 2 سوالوں کے بعد پھر آپ کی طرف آ جائیں گے. کوئی ڈفرینٹ سوال ہے تو بلوچ بھائی، یہ میرا سوال ریلیونٹ ہے اس سے شیخ سے. احسن بھائی یہ بتائیں کہ بعض اوقات شیخ کے بارے میں بڑے عجیب قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں کسی بھی شاگرد کے دل میں، یا اس کو وہ اس سے ڈسکس کرنے چاہیے شیخ سے، یا اس کا کیا تدارک کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو شیخ ہوتا ہے یہ انسان ہوتا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا، نہ پیغمبر ہوتا ہے، نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کا تصور کیا ہے، یا ہم لوگوں کا شیخ کے بارے میں تصور کیا ہے. بھئی وہ تصور یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ فی الحال مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں اس سے سیکھنا چاہتا ہوں. اب وہ میری روحانی بیماریوں کا علاج جو ہے تو اس کو آتا ہے، مجھے ابھی نہیں آتا. تو مجھ میں حسد ہے تو میں کیا کروں، تو مجھ میں تکبر ہے تو میں کیا کروں، تو مجھ میں ریا ہے تو میں کیا کروں، تو مجھ میں خودرائی ہے تو میں کیا کروں، تو مجھ میں جو ہے تو وہ
حب جاہ ہے تو میں کیا کروں، تو یہ میں کیا کروں، مجھے چونکہ آتا نہیں ہے تو میں اپنے استاد سے سیکھتا ہوں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ استاد جو ہے یا شیخ جو ہے یا یہ پیر جو ہے تو یہ کوئی پیغمبر ہے جس میں کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی، یا اس میں کوئی جو ہے تو وہ کمزوری ہو ہی نہیں سکتی. وہ بھی انسان ہے، اس میں بھی کمزوریاں ہو سکتی ہیں. اپنے مقصد پہ نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے تو یہ میرے کام کا ہے یا نہیں ہے. مقصد تو اللہ تک پہنچنا ہے. اب جب میں اس کے پاس ہوتا ہوں یا یہ مجھے جو طریقے بتاتا ہے تو اس پر اگر میں عمل کرتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہوں، میرے اعمال میں خلوص آ رہا ہے، میں جو ہے تو وہ امپروو ہو رہا ہوں اسپرچولی اینڈ ادروائز یا نہیں. اگر ہو رہا ہوں تو یہ بندہ میرے کام کا ہے، چاہے خود اس میں ہزاروں خرابیاں موجود ہوں. لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر چاہے شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہو، میرے کام کا نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو ویسا کا ویسا کھڑا ہوں، میں تو وہی کہ وہی ہوں. تو مجھے تو وہ بندہ چاہیے جو میری ہیلپ کرے نا، تاکہ میں میرے مسائل حل ہوں نا، روحانی اور مذہبی. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور ایک شیخ کی نگرانی میں بڑھاتا ہے، تو یہ شیطان جو ہے وہ تو ظاہر ہے پہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ اب اس کو کیسے ہم بدزن کریں. تو سب سے پہلی جو کوشش شیطان کی یہی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شیخ کی طرف سے بدزنی پیدا کرتا ہے. بالکل. اب جتنا انسان کے دل میں شیخ کے ساتھ محبت ہوتی ہے اتنا وہ بدزنی میں انٹینسٹی آتی جاتی ہے. اور کبھی کبھی شیطان بڑے پریکٹیکل سے کام بھی کرتا ہے. وہ خواب میں جو ہے تو آپ کو کوئی بزرگ نظر آئیں گے تو بزرگ آپ سے کہیں گے کہ آپ کا شیخ تو ایسے ہی ہے، آپ وہ کوئی اور ڈھونڈو، تم جو ہے تو بڑے نیک پاک صاف آدمی ہو، یہ شیخ جو ہے اس کو چھوڑو کسی اور کے پاس جاؤ وغیرہ وغیرہ. وہ اٹھتا ہے سوچتا ہے کہ یار یہ تو اب میں نے خواب ایسا کیوں دیکھا، اگر یہ اچھا آدمی ہے تو وہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ کام بھی کرتا ہے. تو یہ بھی چل رہا ہوتا ہے سب. پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جیسے جیسے نفس کو کنٹرول کرنے کی ایکسرسائز اس شیخ کی نگرانی میں کرتا ہے تو نفس جو ہے اس کو تو پسند نہیں ہے کنٹرول ہونا، وہ تو چاہتا ہے کہ اسے مکمل آزادی ہو، جو اس کو اچھا لگے وہ کرے. تو انسانی نفس جو ہے تو وہ نفسیاتی طور پر انسان کو کچھ ایسی باتوں کی طرف راغب کرتا ہے جو کہ اس کو شیخ کے اس حلقہ اثر سے باہر نکال دے تاکہ وہ پھر مزے کرے. تو بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں شیخ کے خلاف اور یا شیخ کے متعلق مختلف قسم کی بدگمانیاں آتی ہیں. اب پھر اس کو اینالائز کرنا چاہیے کہ وہ بدگمانیاں کس قسم کی ہے. اگر وہ بدگمانی جو ہے تو اس قسم کی ہو کہ وہ دیکھے کہ شیخ کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہے تو یہ تو پھر بدگمانی نہیں ہے، یہ تو سیریس مسئلہ ہے. جو شیخ آپ کو غیر شرعی کام کرتا نظر آئے یا غیر شرعی کام کی ترغیب دیتا ہوا نظر آئے تو وہ تو چاہے آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہو، چاہے آپ اس کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھیں، چاہے وہ بڑا ہی صاحب کشف قسم کا آدمی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ کسی کے کام کا نہیں ہے، اس سے تو دور بھاگے. لیکن ایک بندہ ہے جو کہ آبویسلی اس میں آپ کو غیر شرعی کوئی مسئلہ نظر یعنی ایسے کوئی کام نہیں کرتا جو کہ غیر شرعی ہو یا اور آپ کو بھی غیر شرعی کام کی طرف راغب نہیں کرتا ہے، تو پھر دیکھنا چاہیے کہ مجھے جو ہے تو فائدہ کس چیز سے ہو رہا ہے. اس کی صحبت میں، اس کے حلقہ اثر میں رہتے ہوئے میں امپروو ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا. اگر امپروو ہو رہے ہیں تو پھر وسوسے تو آتے رہیں گے، وسوسوں کو چھوڑیں اور کام پہ لگے رہیں. لیکن شریعت کی ایک ایسی لکیر ہے جس کو کوئی بھی پار نہیں کر سکتا. جو شریعت کی اس لکیر کو پار کر گیا تو وہ چاہے ہواؤں میں اڑ رہا ہو، چاہے اس کو کشف ہو رہا ہو، چاہے اس سے بڑی بڑی کرامات صادر ہو رہی ہیں، وہ جو ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو یہ سارا سلسلہ ہے بھائی. غیر شرعی احکامات کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو منع کیا ہو وہ آپ کو اس شیخ میں نظر آئے یا شیخ آپ کو اس کی طرف راغب کرے تو یہ غیر شرعی ہے.
تو جو جزاک ممبر اللہ۔ جو ممبر مسند پہ بیٹھا ہے آپ کے خیال میں وہ یہ کام لوگوں کو مطلب دکھانے دے گا کہ بھائی میں ایک غیر شرعی، اسے بھی پتا ہوگا کہ یار معاشرے میں بڑی سینسٹیوٹی ہے اور میں نے اگر ایسا کوئی کام کیا تو میری تو یہ سارا سیٹ اپ جو ہے مجھ سے چھن جائے گا، تو آپ کے کیسے خیال میں چھین جائے وہ وہ زیادہ کیسے چھین جائے بھائی؟ زیادہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنے غیر شرعی وہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، شیخ کبھی خواتین کے ساتھ ناچ رہا ہوتا ہے، کوئی شیخ کو سجدے کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے. یہ سارے لوگوں میں کوئی معاشرے میں کوئی سینسٹیوٹی نہیں ہوتی ہے. جہالت بہت زیادہ ہے اور توہم پرستی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور عقیدت کبھی کبھی انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے کہ جہاں وہ پھر کچھ بھی کرے اور لوگ اس کی کسی بھی بات کو مان لیتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے، معاشرے میں اتنی زیادہ سینسٹیوٹی کبھی نہیں ہوتی ہے. ہونی چاہیے لیکن ہوتی نہیں ہے. ورنہ پھر یہ جتنے لوگ اس قسم کے عجیب و غریب قسم کے تصوف کو پروموٹ کر رہے ہیں تو وہ میں کوئی بھی نہ ہوتا نا پھر، اگر یہ سینسٹیوٹی ہوتی. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ایسے چھوڑا جا سکتا ہے. اور بہرحال اگر ایسا کوئی بندہ ہے جو کہ غیر شرعی کام نہ کرے اور آپ کو غیر شرعی کاموں کی طرف راغب نہ کرے، اور اس کی صحبت میں، اس کے حلقہ اثر میں رہتے ہوئے آپ کے امراض میں کمی ہو رہی ہے، آپ کے نیک اعمال کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے، تو پھر تو وہ تو اچھا آدمی ہے نا، اس سے تو فائدہ حاصل کرنا چاہیے. پھر جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی منیر بھائی. سر، غیر شرعی کام ایک عام شاگرد کو یا ایک عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو شیخ کہہ رہا ہے یہ غیر شرعی ہے، یا یہ وہ اگر قصہ بتا رہا ہے، جیسے حضرت معاویہ کا قصہ اگر بتائے گا کہ ان کے ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی کہ انہیں آپ کاتب وحی بنائے کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں، تو اگر امام شیخ ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ وہ تو مانگے کی جو وہ تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نومینیٹ نہیں کیا تھا، وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ قابل تھے، تو اب سننے والا کس طرح سے یہ سمجھے گا کہ وہ شیخ صحیح بات کر رہا ہے؟ شیخ تو کہتے ہیں نا بڑا ٹویسٹ کر دے گا، یا جیسے بڑے عالم. تو یہ کیا شیخ کی ذمہ داری ہے، عام آدمی کی ذمہ داری ہے، یا دوسرے علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو اسے رکوائے یا بتائیں؟ نہیں، سب کی ذمہ داری ہے نا، لیکن یہ تو علمی باتیں ہیں نا، یہ علمی باتیں تو شیخ کا کام ہی نہیں ہے نا، تصوف کے شیخ کا کام تو نہیں ہے، یہ تو علماء کرام کا کام ہے. تو ظاہر ہے وہ تو پھر آپ اس عالم کی بات مانیں گے جو آپ کے خیال میں آتھینٹک ہوگا نا. آپ فرض کیا، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ شامل ہونے میں یہ فائدے ہیں کہ عوام جو ہے ان تک بھی وہ بات پہنچ جاتی ہے جو کہ اس انسٹیٹیوشن کا وہ ہو. اب جیسے ہم احناف ہیں، یا فار ایگزامپل ائمہ اربعہ کی اوپینین کو ماننے والے ہیں، تو وہ تو کوئی بھی جو ہے تو اس سے باہر نکلے گا تو ایک دم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی یہ بات غلط ہے. عوام کو اگر پتہ نہ بھی چلے تو عوام تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی علمی شخصیت کے ساتھ یا ان کی اس میں تو ہوں گے نا، اس کے حلقہ اثر میں تو ہونا چاہیے نا ان کو. اب اگر آپ ایسے ہی شتر بے مہار ہیں تو پھر تو ظاہر ہے شتر بے مہار پر تو کسی نے بھی رسی ڈال دی تو اس کا ہو گیا نا. اب یہ ہمارا مسئلہ آج کل کا یہی ہے کہ بہت سارے لوگ شتر بے مہار ہیں. وہ شتر بے مہار کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اونٹ ہیں جن کی ناک میں کوئی نکیل نہیں ہے، تو ظاہر ہے جس نے بھی اس کی ناک میں نکیل ڈال دی اس کی طرف چلا جائے گا. تو لیکن میں جس غیر شرعی کی بات کر رہا ہوں وہ تو بڑے obvious جو غیر شرعی ہے نا. اب فرض کی ظاہر ہے جب عورتوں کے ساتھ ناچ رہا ہے تو ظاہر کس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے اسلام میں نا. اب وہ کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بڑی بڑی چیزیں تو ہوں جو کہ لوگوں کو معلوم ہے وہ اس میں نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح جو ہے تو اب ظاہر ہے ہر کوئی اصل میں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اگر آپ کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہے. اگر آپ کا مقصد اللہ تک پہنچنا ہے تو پھر اللہ تک پہنچنے کا کرائٹیریا جو ہے وہ تو ڈیفائن.
اور اگر آپ کا مقصد کچھ اور ہے تو وہ تو ظاہر ہے پھر آپ تو گئے ہی کسی اور کام. اگر فرض کیا آپ اس لیے گئے ہیں کہ مجھے وظائف دیا کرے گا اور میرے سارے دنیاوی کام ہوتے رہیں گے, تو پھر تو آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں, چاہے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس چلے جائیں, کسی کے بغدادی کے پاس چلے جائیں, آپ وہ دونوں میں سے کسی کو بھی فائدہ کسی سے بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ تو گئے ہی غلط ریزن سے. لیکن اگر آپ صحیح ریزن سے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کون مجھے اللہ کی طرف لے جا رہا ہے, کون نہیں لے جا رہا. جو اپنی طرف بلاتا ہے وہ تو اپنی طرف بلاتا ہے, جو اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف. انسانوں کی ذہانت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں ان کی انٹینشنز جو ہے وہ خود ان کی انٹینشنز میں پرابلم ہو تو وہ پھر کسی کو بھی شیخ مان لیتے ہیں, لیکن اگر ان کی انٹینشن میں پرابلم نہیں ہو تو میرا نہیں خیال کہ انسانوں کی ذہانت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا چاہیے. کوئی بھی انسان جو ہے تو اس ساری بات کو سمجھ سکتا ہے اگر وہ اللہ کی طرف جانے کی نیت سے کسی کے پاس جائے تو, اور اگر کسی اور نیت کے ساتھ کے لیے جائے تو پھر تو ظاہر ہے وہ نیت ہی غلط ہے, تو اس سے تو کسی کو بھی کسی سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ